الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، وذلك مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاری و مسلم. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. محترم سامعین و سامعات، اساتذہ و طالبات، اور میرے ہمدم و ہمنشین رفقائے اعظام اور میرے عزیزم ناظم مدرسہ جناب حافظ و قاری محمد ارشد صاحب سلم. سر جی نے آپ کو محترم سے یاد کیا ہے، لیکن میں آپ کو عزیزم سے پکارتا ہوں، شاید آپ کے لیے باعث فخر ہو. بہت سے لوگوں نے آپ کو تشجیع اور تکریم و تعظیم کے جملے سے یاد کیا ہے. ممکن ہے میرے کلام کے اندر کہیں آپ کو تنبیہ محسوس ہو، لیکن مجھے حق ہے اور معذرت کے ساتھ اس کو آپ قبول کریں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے میں قبل اس کے اس آیت کریمہ کی تشریح اور اس حدیث پاک کی توضیح کروں جو میں نے تلاوت کی ہے، ایک واقعہ نقل کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو ہمارے لیے عبرت کا سامان اور نتیجہ خیز ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تبیین الصحیفہ میں ایک واقعہ نقل کیا. واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں اور خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، رات کو سو رہے تھے. اچانک اس رات حسب معمول جو تہجد پڑھنے کا تھا نہیں اٹھ پائے اور رات کو تہجد نہیں پڑھ سکے. سویرے اٹھ کر انہوں نے
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اگر کوئی تہجد کا پابند ہو اور آنکھ لگ جائے اور دن کے اندر افسوس کے ساتھ اس کے تلافی مافات کے لیے زوال سے پہلے اگر کچھ نوافل پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کو اس تہجد کے ناغے پر جو نقصان ہوا ہے اس کے ذریعے سے اس کو پورا فرما دے گا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دن کے اندر 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس نیت سے کہ کل گزشتہ رات جو میرا معمول تھا 8 رکعت پڑھنے کا یہ ناغہ ہو گیا ہے کہ 4 رکعت مزید پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کی تلافی ہو جائے۔ اس رات کو جب سوتے ہیں، جو دوسری رات آ رہی ہے دن کے گزرنے کے بعد، تو دیکھا کہ تہجد کا وقت ہے اور ایک آدمی سفید ریش والا، سفید داڑھی والا، نہایت باروب چہرہ، خوبصورت انسان میرے پاؤں کو دبا رہا۔ حضرت اٹھتے ہیں اور اس کے ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ وہ معمر آدمی کہتا ہے کہ آپ کو اسے کیا لینا، آپ کے تہجد کا وقت ہے، میں نے مناسب سمجھا ہے کہ آپ کو تہجد کے لیے بیدار کر دوں۔ حضرت نے بھانپ لیا، دروازہ بند، کھڑکیاں بند، اور کہیں سے آنے کا کوئی راستہ نہیں، پھر کوئی انسان اس کے اندر کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم کو پتہ نہ ہو تم کون ہو، یہاں مجھ تک کیسے پہنچے، کس راستے سے آئے؟ مجبوراً اس نے جواب دیا کہ میں شیطان ہوں اور آپ کو جگانے کے لیے آیا ہوں۔ چونکہ آپ رات تہجد نہیں پڑھ سکے تھے تو میں نے سوچا کہ آج اس کو بیدار کر دوں۔ حضرت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت متعجب ہوئے، حیران ہوئے اور پوچھا کہ شیطان کا کام تو خیر کی رہنمائی نہیں ہے، پھر تم خیر کی رہنمائی کیسے کر رہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضرت اس خیر میں بھی شر پوشیدہ ہے۔ کیا کہا؟ اس خیر میں بھی شر پوشیدہ ہے، اور میں آپ کو بظاہر گرچہ خیر کی رہنمائی کر رہا ہوں مگر در حقیقت یہ شر کی رہنمائی ہے۔ وہ کیسے؟ جواب سنیے۔ وہ یہ کہتا ہے آپ گزشتہ رات جو سو گئے تو میں نے ہی آپ کو سلایا، تھپ تھپایا اور آپ کی آنکھ لگ گئی، لیکن آپ دن کے اندر جب کھڑے ہوئے اور آپ کو اتنا افسوس اور اتنی حسرت ہوئی کہ آپ نے 8 کے بجائے 12 رکعت نماز پڑھ لی اور اللہ رب العزت نے آپ کو 12 رکعت کا ثواب دیا، تو میں نے سوچا کہ یہ بندہ اگر آج بھی سویا رہ گیا تو کل یہ 24 رکعت نماز پڑھے، تو ہر روز تو مجھے 8 جوتے لگتے تھے، آج 12 لگے ہیں اور کل مجھے 24 جوتے لگ جائے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو 12 کے بجائے 24 کے بجائے کم سے کم 8 ہی پڑھواؤں۔ اس واقعہ سے میں یہ نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں کہ شیطان کے پاس بڑا علم ہے اور اس کا شکار جیسا ہوتا ہے ویسا ہی لبادہ اوڑھ کے جاتا ہے، ویسے ہی علم کی روشنی میں، ویسے ہی عقل کی روشنی میں اسے مارتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں
حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے فرمایا گمراہی پہلے بھی تھی، گمراہی آج بھی ہے، مگر نوعیت دونوں کی الگ الگ۔ میری بات کو ذرا آپ ٹھنڈے دل سے اور گہرائی سے لیں گے، میری بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت نے فرمایا کہ گمراہی پہلے بھی تھی، گمراہی آج بھی ہے، مگر گمراہی کی نوعیت جدا جدا ہے۔ پہلے لوگ گمراہ تھے مگر ان کو اپنی جہالت کا احساس تھا کہ میں انجان ہوں، دین کا علم میرے پاس نہیں ہے، میں ناخواندہ ہوں، کوئی صاحب علم، کوئی عالم، کوئی مفتی مجھے بتاوے گا تو میں اس پہ عمل کروں گا۔ اس کو اپنی کمی کا احساس تھا کہ میں ناخواندہ ہوں، میں جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں۔ آج بھی گمراہی ہے، مگر آج گمراہی علم کے زعم میں ہے۔ ایک انگریزی دا طبقہ بھی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے اور ایک عالم کو مشورہ دینا چاہتا ہے۔ ایک چلہ لگانے والا انسان بھی ایک عالم کو، ایک مفتی کو مشورہ دیتا ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا دانا و حکیم سمجھتا ہے۔ ایک عام آدمی بھی، اس کی زبان پہ بہت سارے فتاوے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی عالم کو مشورہ دیتا رہتا ہے اور کسی نہ کسی طرح سے اس کو سمجھاتا رہتا ہے۔ تو یہاں علم کا زوم ہے اور وہاں احساس جہالت ہے، اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جیسے ایک بدعتی بدعت کو سنت سمجھ کے کرتا ہے، کبھی توبہ کی توفیق اس کو نہیں ملے گی۔ ایک گنہگار شراب پیتا ہے مگر شراب کو گناہ سمجھ کے پیتا ہے، اللہ رب العزت کی توفیق اس کو شامل۔ اب آئیے میں اصل بات کیا کہنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک وقت تھا کہ ہمارے ضلع کے اندر مدرسۃ البنین ہی بنین تھا، اور بنین کی اتنی کثرت تھی کہ لوگ کہنے لگ گئے تھے کہ بھائی ذرا معاف کرو، اتنے مدارس کا قیام عمل میں مت لاؤ۔ لیکن بنین کی کثرت چاہے جتنی بھی ہو جائے، آبادی کے تناسب سے اور تعداد کی کثرت کے اعتبار سے آج کم نظر آ رہی ہے، ہر جگہ ہو جائے، اس لیے کہ جب انگریزی دنیاوی تعلیم کے لیے کالج، اسکول ہر جگہ قائم ہو رہے ہیں، یہ مدارس کیوں نہ قائم ہے؟ قائم ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک دور آیا دارالبنات کا۔ دارالبنات بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اب متعدد جگہ پر ہے، اور بہت سے بنات چل رہے ہیں، اور ہر ایک کا طرز و تعلیم جدا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے تعلیم دے رہا ہے، اور سارے ہی سارے مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس پر خطر وادی کے سلسلے میں کچھ باتیں بھی آپ کو بتاتا ہوں، اس کو بھی ذرا گوشے گزار رکھیے گا اور دل کے اندر جگہ دیجیے گا، اس کو کسی قسم کی عداوت میں محمول نہ کیجیے گا۔ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، ہم اپنے بچوں کے اندر استعداد اور ملکہ عربی کے پڑھنے کی ہو، فارسی پڑھنے کی ہو، اردو پڑھنے کی ہو، پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ عربی ملکہ، جیسے ہمارے مفتی صاحب نے آپ کے نتیجے امتحان کو دیکھ کر آپ کو داد دیا ہے کہ الحمدللہ یہاں کی بچیاں عربی عبارت پر بڑی اچھی اعراب لگاتی ہے اور ترجمہ بھی سلیس کرتی ہے اور مطلب بھی صاف ستھرا بیان کرتی ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ تو ملکہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ یہ بچیاں قرآن کریم کو صحیح پڑھے، صحیح سمجھے، اس کے مفاہیم و مطالب پہ عمل کرے، حدیث پاک کو صحیح پڑھے، صحیح سمجھے، اور اس کے مطابق کو صحیح سمت اور صحیح رخ پہ رکھنے دے۔ اور دوسرا جو طرز ہے کہ اپنی بچیوں کو نعت خوانی سکھلانے کا،
یا حمد پاک لانے کا یا نغم کہلوانے کا میں اس سے انکار ہی نہیں ہوں، لیکن اس کی حوصلہ افزائی نہ ہو، اس کی حوصلہ افزائی میں قطعا نہیں کرتا، اس لیے کہ دنیا کے اندر بہت سے شاعرات ایسی ہیں جن کا کلام آپ سنیں تو کلام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جبال علم ہے، لیکن کرتوت یہ بتلاتے ہیں اور اسٹیج کا رونق ہونا یہ بتلاتا ہے کہ اندر علم تو ہے مگر علم کی خوشبو نہیں ہے، علم تو ہے مگر عمل کی جگہ ان کے یہاں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میری بچیاں، میں یہ کہتا ہوں عالمہ ہونا جتنا ضروری نہیں ہے اس سے زیادہ صالحہ ہونا ضروری ہے۔ میں نے جو آپ کو حدیث پڑھی ہے اس حدیث کی تشریح میں کروں گا، لیکن میں آپ کو بتا دوں ایک چیز ہے رضا الہی، اللہ کو راضی کرنا، اور ایک ہے غیر اللہ کو خوش کرنا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم۔ یہ آیت بتاتی ہے آپ چاہے، میں اپنے بچیوں سے کہتا ہوں اور میں اپنے نوجوانوں اور بوڑھوں سے کہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو چاہیں جتنی بھی تعلیم دے دیں، جتنا بھی بڑھیا سے بڑھیا پڑھا دیں، لیکن آپ سوچ لیں کہ غیر ہم سے خوش ہو جائے گا اور ہم کو پڑھے لکھوں میں گننا شروع کر دے گا، اس کی طرف جائیے ہی مت۔ یہود و نصارہ کا مشن صرف یہ نہیں ہے کہ مسلم بچیاں پڑھ لیں، مسلم بچے پڑھ لیں، یہ مشن قطعاً نہیں ہے ان کا۔ یہود و نصارہ کا اگر یہ مشن ہوتا تو غیروں کو مجبور کرتا کہ اسکول کے اندر بھی اردو پڑھائی جائے، اسکول کے اندر بھی مسلمانوں کے لیے اسلامیات کو جگہ دی جائے۔ وہ اگر ہم سے خوش ہوتے، ہمارے خیر خواہ ہوتے تو بہت ساری شکلیں تھیں جو ہم کو نواز سکتے تھے مگر نہیں، ان کا فوکس صرف یہ ہے اپنے مدارس کو اسکول بنا لیجیے، اپنے مدارس کو کالج بنا لیجیے، اپنے بچیوں کو دنیاوی تعلیم دے دیجیے، یہ ان کا فوکس ہے۔ اب اگر آپ اپنے بچوں کو چاہے جتنی بھی تعلیم دے دیں، لیکن اگر آپ نوکری نہیں دلاتے ہیں، جیسے صاحب نے بات کہی ہے اور میں ان پہ تنقید نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں آپ کو ہوشیار رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے ماں باپ کو میں مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، آپ جب مدرسہ عائشہ بنت ابی بکر میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں یا خدیجۃ الکبریٰ میں بھیجتے ہیں یا کہیں بھی بھیجتے ہیں، آپ دل سے اس نیت کو کھرچ دیجیے، صاف کر دیجیے، اس ناپاک نیتی کو بالکل صاف ستھرا کر دیجیے کہ میری بچیاں کسی آفس کی زینت بنے گی، میری بچہ کسی دفتر کے اندر کسی ملازم کے چہرے کے سامنے بیٹھ کر اپنی رونق افزائی کی سبب بنے گی۔ یہ قطعاً ذہن سے نکال دیجئے، میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میری بچیاں نوکری کریں، قطعاً نہیں۔ میں اپنی بچیوں کو حضرت عائشہ بنانا چاہتا ہوں، میں اپنی بچیوں کو حفصہ بنانا چاہتا ہوں، میں اپنی بچیوں کو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بچیاں باحجاب چلتی ہے یا نہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں میری بچیاں پڑھ تو لی ہے مگر چلنے کا انداز حضرت عائشہ سے ملتا ہے یا نہیں، میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی کے متصل حضرت عائشہ کا حجرہ شریفہ تھا، مگر حضرت عائشہ نے کبھی بھی اپنے حجرے سے پاؤں نکال کر مسجد نبوی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے۔ کوئی ثابت کر کے دکھا دے، کوئی مورخ، کوئی محدث، کوئی فقیہ بتا دے کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی بیوی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز 5 وقتہ پڑھتی ہے، کیوں نہیں پڑھتی ہے؟ پتا چلا جبکہ انصار کی عورتیں مسجد نبوی میں آتی تھی، اس وقت ان کو دین سیکھنے کی ضرورت تھی، پتا چلا اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا کہ ازواج مطہرات مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھی۔ تو جب ایک فریضہ نماز کے لیے اتنا احتیاط ہے کہ مسجد نبوی سے بالکل حجرہ متصل ہے مگر ایک قدم مسجد نبوی میں نہیں رکھتی ہے، پتا چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کچھ اور تھا۔ تو میری بچیاں آپ باحجاب رہیں۔ آپ سے ایک شکایت بھی مجھ کو ہے،
آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جنس سے مجھ کو شکایت ہے۔ وہ کیا شکایت ہے؟ میں ایک مرتبہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان سن رہا تھا۔ چونکہ وہ گجرات کے اندر کے تھے، اور گجرات کے اندر بچوں کی نظام تعلیم آج سے نہیں، بہت پہلے سے ہے، وہاں دارالبنات بہت پہلے سے ہے۔ مگر انہوں نے ایک بات عجیب کہی، انہوں نے یہ کہا کہ عام طور پر آج دیکھا جاتا ہے کہ عالمہ کے ساتھ مطلقہ کا لفظ لگا ہے۔ عجیب بات کہی، انہوں نے بہت مجھ کو تعجب ہوا، عالمہ کے ساتھ مطلقہ کا لفظ لگا رہتا ہے۔ میں سوچنے لگا آخر مفتی صاحب یہ بات فقیہ نفس یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اور اس دیار سے تعلق ان کا ہے جس دیار کے اندر بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے نتیجہ نکالا کہ میں اپنی بچیوں کو جو ناقص تعلیم دیتا ہوں، وہ ناقص تعلیم کے نتیجے میں ان کو صرف اپنے حقوق کا پتہ رہتا ہے، اور اپنے حقوق کے مطالبات کر بیٹھتی ہیں اپنے سسرال کے اندر جا کر کے۔ نتیجہ نکلتا ہے گھر کا ماحول بدل گیا۔ اس لیے میری بچیوں، آپ نے جو اپنا حقوق پڑھا ہے، اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ خسر اور خوشدامن کے حقوق کو بھی پڑھ لیجیے۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات یہ مسئلہ آتا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کیا بہو کے اوپر ہے؟ آپ بھی سن لیجیے، آپ مفتی صاحب بھی ہوں گے، عالم صاحب بھی ہوں گے۔ ایک مولانا نے سوال اٹھایا کہ کیا ایک بہو کے ذمے خسر کی اور خوشدامن کی خدمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں شرعی اعتبار سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، شریعت کا مسئلہ بجا ہے، بالکل برحق ہے، اس میں کسی کو کلام کا حق نہیں ہے، مگر میں اخلاقیات کے اعتبار سے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، تو میں اخلاقاً آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وجوباً شرعاً یہ مسئلہ کچھ نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے والدین کی جو بچیاں بچپن سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، چاہے ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو، یہ بچیاں شادی ہونے کے بعد یہ اپنے گھر کو چلی جائیں، دوسرے گھر کی بچیاں ان کے بیٹوں کے توسط سے یہاں آ جاتی ہیں۔ اب اگر یہ بیٹیاں جو بچپن سے ماں باپ کی خدمت کرتی تھی یہ تو چلی گئی، گھر خالی ہو گئی، اب یہ ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اب وہ بچیاں آتے اپنے گھر میں یہ کہے کہ شوہر نامدار، میرے سر کے تاجدار، آپ کے ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ نہیں ہے، آپ بھی عالم ہیں میں بھی عالمہ ہوں، آپ مسئلہ پڑھ لیجیے، سارے کتب فقہیہ کے اندر یہی مسئلہ درج ہے، اس لیے میں اپنے آپ کے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا۔ تو آپ بھلا بتلائیں، آپ اس گھر کی بہو، آپ ہی نہ ان کی بیٹی ہے، اب کیا وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں لائیں گے، اپنے دروازے پر رکھیں گے اپنی خدمت کے لیے؟ ظاہر ہے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ میں نے جس گھر کو چھوڑا ہے وہ گھر میرا نہیں، جس در پہ آئی ہے یہ گھر میرا اور یہ در میرا ہے، میرے ماں باپ کو میں نے چھوڑا، یہی ماں باپ میرے ہیں۔ اخلاقیات کے اعتبار سے تو آپ کے دل میں کچھ بچتا ہے، آپ ان کی خدمت کریں، آپ ان کی دعائیں لیں اور ان کو اپنا ماں باپ سمجھیں، اور اس خوشدامن اور خسر کے ذمہ یہ بات بنتی ہے کہ آپ بھی اپنی بیٹیوں کو چلتا کر دیا، جن کو لایا ہے ان کو اپنی بیٹی سے۔ یہ بیٹی اور یہ ماں کا رشتہ اگر قائم ہو جائے، گھر کے سارے جھگڑے اور جھمیلے ختم ہو جائیں، لیکن ہم انہیں اپنا نہیں سمجھتے، آتے ہی فوراً سوچتی ہیں کہ اپنے شوہر کو ساتھ لیں اور جدا ہو جائیں، یا سوچتی ہیں کہ ہر جو کچھ کہوں میں وہی کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ماں ماں ہے، باپ ماں ہے، باپ ہے، اس کے دل کو تکلیف ہوگی اور اسی طرح سے گھر ٹوٹ جائے گا، شیشے کی طرح بکھر جائے گا۔ اس لیے آپ اپنے مسائل، اپنے حقوق کو جانیے، مگر پڑھ تو لیجیے اشرف علی خان رحمٰ نے بہشتی زیور کے اندر جو باب قائم کیا ہے، آخر وہ بھی تو حکیم امت ہے، وہ صرف واجبات کو بیان کر دیتے، اخلاقیات کو بیان نہ کرتے، تو ظاہر سی بات ہے۔ مثال کے طور پر شوہر کے ذمہ روٹی دینا واجب ہے، کہ عورت اگر بیمار پڑ جائے تو کیا علاج کرانا بھی واجب ہے؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ اگر آپ اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے تو وہ بھی اپنے حقوق کو رکھ دیں گے، اس لیے بات بننے والی نہیں ہے۔
تو آپ عالمہ بنے، خوب شوق سے بنے، مگر صالحہ بنے۔ شعبہ تبلیغ سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ تبلیغ کوئی الگ شعبہ نہیں ہے، دعوت و تعلیم وہ سب ہمارے ایمان اور اسلام کا جز ہے۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی ایک جگہ، اور وہ جماعت مظفر نگر کی تھی اور مستورات کی جماعت تھی۔ تو میں بغرض مدرسے کے کام کے لیے میں گیا ہوا تھا اپنے نیپال کے بڑے شہر میں، شہر کا میں نام نہیں لوں گا۔ وہاں میں پہنچا تھا تو ایسے ہی عشاء کے بعد انہوں نے میری دعوت کی اور کچھ ناصحانہ کلمات جیسے ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم نصیحت کے محتاج ہیں یا وہ نصیحت کے محتاج ہیں، شروع کر دی۔ مستورات کی جماعت میں تھے، میں نے ان سے پوچھا، وہی بات میں آپ کو نقل کرتا ہوں، میں نے ان سے پوچھا آپ مستورات کی جماعت کے ساتھ چل رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ میں کہا آپ کے مستورات کہاں ہیں؟ تو کہا کہ دوسرے گھر میں۔ میں نے کہا کہ اس مسجد سے اس گھر کی کتنی دوری ہے؟ تو کہا کہ 2 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر دوری ہوگی۔ تو میں نے ان سے کہا معاف کیجیے گا میری بات کبھی بڑی تلخ ہوتی ہے، لیکن گہرائی میں جائیے گا تو میں تصحیح کے لیے سے کہتا ہوں، میرا نعوذ باللہ کرے اس میں اپنا عجب نہیں ہوتا، اللہ مجھے معاف کرے۔ تو میں نے یہ کہا کہ آپ تو گھر سے نکلے ہوں گے تو آپ کو مرکز میں ہدایت ملی ہوگی کہ مستورات کے ساتھ جب چلیں تو شرائط پہلے ہو اور شرائط نہ پایا جائے تو مشروط بھی نہ پایا جائے گا، خاطر شرط خاطر مشروط۔ مثال کے طور پر اگر طہارت نہیں ہے تو نماز کی نیت نہیں ماننا، پہلے طہارت کی نیت کریں، پہلے طہارت حاصل کریں گے چاہے تیمم ہی سے۔ تو آپ جب چلے تھے وہاں تو پہلے کہا گیا ہوگا کہ مستورات کے لیے شرائط شرط ہے، تو آپ مسجد میں یہاں ہے اور آپ کی مستورات 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر دور پر ہے، تو شریعت کا جو مسئلہ ہے کہ ایک عورت بغیر محرم کے حج کا سفر نہیں کر سکتی، تو آپ بغیر محرم کے جو آپ سفر کر رہے ہیں، اور آپ کو کہیے گا مجھ کو میں تو محرم کے ساتھ ہوں، لیکن آپ تو مسجد میں ہیں اور آپ کے محرم جو ہے 2 کلومیٹر کسی کے مکان میں ہے، تو ساتھ کہاں ہے؟ تو اس کو سمجھائیے، اگر ساتھ ہے تو سمجھائیے۔ آپ مسجد میں ان کو رکھ نہیں سکتے، ماحول نہیں اجازت دیتا، اور اگر وہاں رکھ رہے ہیں تو پھر ساتھ کہاں ہوا؟ اگر یہی آسان تھا تو علماء فتویٰ دیتے کہ ایئرپورٹ سے ایک حاجی کی عورت اس جہاز سے اڑان بھر سکتی ہے، دوسرے جہاز سے اڑان بھر سکتا ہے، کیونکہ یہاں کے ایئرپورٹ کے بعد وہیں اسی ایئرپورٹ پہ دونوں کو کرنا ہے۔ مگر کسی مفتی سے رابطہ کے اندر جا کے فتویٰ لیجیے تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ فتویٰ نہ دیا جائے جواز کا۔ کیا فتویٰ ملے گا؟ شاید نہیں ملے گا، ویسے مفتیان کرام ہی جانتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ پھر تو الگ الگ ہو رہا ہے، تو انہوں نے مجھ پر ایک بڑا اعتراض کیا اور اس اعتراض کے سامنے میں بھی خاموش ہوں۔ انہوں نے مجھ پر اعتراض کیا۔ کیا اعتراض کیا؟ انہوں نے یہ کہا آپ یہ بتلائیے دارالبنات کے اندر جو بچیاں رہتی ہیں وہ بھی غیر محرم سے دور رہتی ہیں، 6 مہینہ سال سے دور رہتی ہیں، تو اس کے جواب کے آپ یہاں کیا ہے؟ وجہ کروں گا۔ تو اس وقت میرے ذہن میں بات آئی، میں نے ان کو جواب دیا، تو کہتے ہیں نا ملا آپ آ کر کے خاموش نہ چھوڑ، ملا چپ نہیں ہے، ملا جواب دیتا ہے۔ جواب تو میں نے دیا، لیکن وہ چیزیں میں بتلانا چاہتا ہوں۔ غیر اقامتی شکل اگر ہے تو چونکہ بچیاں اتنی دور نہیں جا رہی ہے پڑھنے، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ مدت سفر ہے نا، جیسے یہاں سے کوئی 77 کلومیٹر اگر جانا چاہے تو اس وقت مفتیان کرام شرط لگائیں گے کہ ایک عورت جو بالغہ ہے وہ بغیر کسی محرم کے سفر نہ کرے، یہ شرط لگائیں گے۔ تو اگر بچیاں سفر کی مسافت سے کم جا رہی ہے پڑھنے تو بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہے۔ اقامت مسافت سفر نہیں ہے، گھر سے نکل کر جا رہی ہے، تو ایسے غیر اقامتی طور پہ وہاں جانا اور پھر وہاں سے پڑھ کر آنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ با پردہ جائے با پردہ آئے، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر اقامتی شکل ہوتی ہے تو پھر وہ سوال کھڑا رہتا ہے۔ اب اس سوال کا کیا جواب ہوگا وہ مفتیان کرام دیں گے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہاں، ایک جواب
کوئی کہہ سکتا ہے اور شاید وہ چل جائے، کیا اتنے قریب کے بچوں کو وہاں داخلہ کیا جائے جو مسافت سفر سے کم نہیں، 25 کلومیٹر، 30 کلومیٹر، 40 کلومیٹر، یعنی اس کے اندر کم ہو، اور پھر جیسے شرط ان کے یہاں ہے محرم کے ساتھ جانا، محرم کے ساتھ آنا، یہ شرط ہے، بہرحال ہے نہیں، ہم کہتے ہیں طالبات ہی کے لیے قید کیوں، معلمات کے لیے قید نہیں ہے کیا؟ اس لیے میرے بھائی یہ بڑی پرخطر وادی ہے، بڑی پرخطر وادی ہے، اس لیے ذرا اس میں سنبھل کے قدم رکھنا ہے، اور غیر اقامتی جو آپ کام کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، باحجاب آوے باحجاب جاوے، اور اگر آپ کے یہاں تعلیم جیسے سن رہے ہیں آپ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ، عربی سن تک کی تعلیم اب انشاءاللہ بڑھانے کا ارادہ ہے، تو اب آپ پوچھیے جو بچیاں اس لائق ہیں ان کو باحجاب پڑھائیے، باحجاب پڑھائیے، اور جو چھوٹی ہیں ان کو بے حجاب پڑھائیے، جس کا بھی خیال کر لیجئے، جب سارے انتظامات ہو رہے ہیں وہ بھی انتظام ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے، میں نے صلاح دیا ہے، اگر اس صلاح کے اندر کوئی کمی بیشی ہو تو بہتر یہ ہے کہ بعد میں مشورہ دے لیا جائے یا مشورہ دے دیا جائے، ادھر ادھر کہنے سے بہتر ہوتا ہے کہ سامنے بات کی جائے تاکہ آدمی اپنی کمی کا احساس کرے اور اپنی کمی کو محسوس کرتے ہوئے اور اس کا تبادلہ خیال ہو جائے، کیونکہ فتویٰ ہے، تقویٰ ہے، بہرحال تقویٰ احتیاط اسی میں ہے۔ اور دیکھیے یہ بات بہت عجیب ہے، آواز بھی پردہ مانا ہے، آواز بھی مستقل پردہ ہے، لیکن اجازت ہے، اور ضرورات تو بھی محظورات، ضرورات جو ممنوعات کو جائز قرار دیتی ہے، تو جتنی ضرورت ہو جتنا سے کام چل جائے اس طرح سے کام چلایا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی، بوجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہاں کے اساتذہ، یہاں کے طالبات، ان کے ماں باپ، ذمہ دار اور گاؤں کے جو بھی تعاون کرنے والے ہیں، سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اس سے پہلے بھی آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے پروگرام کے حوالے سے یہ بات نظم، حمد اور تقریریں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ الفاظ جچے تولے ہوتے ہیں اور صحت کی ادائیگی ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے محنت ہے، الحمدللہ محنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس محنت کو بار اور فرمائے، اور اس کے بہتر سے بہتر ثمرات اور نتائج درآمد ہوں، اور ہماری بچیاں ہماری قوم ملت کے لیے ایک جو ہے رہبر اور نمونہ بن کر تیار ہوں، اور اس کے ذریعے سے زندگی جو ہے، چونکہ دو پہیے عورت اور مرد، اس کے بغیر زندگی نہیں چلتی، دونوں کی صحت لازم ہے، دونوں اگر دیندار ہوں گے دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وہو حسبی ونعم الوکیل۔